ظاہر سی بات ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ ہم جنت کا راستہ بھولیں، فلہذا ہمیں کثرت کے ساتھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہنا چاہیے۔ آج کا یہ جمعۃ المبارک ماہ جمادی الاخری کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور ماہ مبارک کی 8 تاریخ ہے۔ ہم نے گزشتہ تقریباً 4 جمعہات المبارک میں اس عنوان پہ گفتگو کی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ضمن میں یہاں جو عبادت اور استعانت ہے اس کا باہمی تعلق کیا ہے۔ آج کے اس مختصر نشست میں عبادت اور استعانت میں فرق کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس میں یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی میں کہ عبادت اور استعانت میں واضح طور پہ فرق ہے، اور اس کو ایک سمجھنا یہ قرآن کریم کی نافہمی کا نتیجہ ہے یا پھر ایک مخصوص فکر اور سوچ اپنا لینے کا طریقہ ہے۔ فلہذا اس طریقے سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ خود اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پاک کلام میں جا بجا اس بات کی تائید فرمائی ہے کہ کوئی اللہ کے نیک بندوں سے استعانت طلب کرے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ ہیں اس پہ، حضرات صحابہ کرام کا عمل اس پہ ہے کہ انہوں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں استعانت پیش کی اور حضور سے مختلف مواقع پہ انہوں نے مدد طلب کی۔ اس سلسلے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ المائدہ کی آیہ نمبر 55 کا پہلا حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ آگے ایمان والوں کی نشانیاں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ میں نے یہی ابتدائی حصہ پڑھا کہ بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں۔ یعنی ولی، تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے، اور ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں۔ ولی کے بہت سے معنی میں ایک پہلے بہت نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ ان معانی میں سے ایک معنی جو ہے وہ ہے مددگار، کسی کی مدد کرنے والا۔ یا آپ لغت کی جو بھی کتاب اٹھائیں گے آپ کو ولی کے معنی میں سے یہ ایک معنی ضرور ملے گا کہ مددگار کو بھی ولی کہتے ہیں۔ یہاں پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ مدد 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک مدد ہوتی ہے ما تحت الاسباب، اور ایک ہے ما فوق الاسباب۔ ما تحت الاسباب مدد کیا ہے؟ ما تحت الاسباب مدد یہ ہے کہ مثلا میں ایک کام نہیں کر سکتا، میں کپڑے نہیں سی سکتا، میں کسی ماہر فن درزی سے، ٹیلر ماسٹر سے کہوں گا کہ جناب یہ میرا لباس سینے میں میری مدد کریں، کوئی اور کام لے لیا جائے،
کوئی اور کام جو آپ کے لیے مشکل ہو اور آپ اس کو نہ کر سکتے ہوں، آپ کے پاس اس کے اسباب نہ ہوں، میں یہاں سے شہر جانا چاہتا ہوں، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میں آپ میں سے کس سے کہوں گا جناب میں شہر جانا چاہتا ہوں، آپ میری مدد کریں شہر پہنچانے میں، مجھے اپنی گاڑی فراہم کریں، مجھے لفٹ دیں علی ھذا القیاس۔ میں صحت کے اعتبار سے میری صحت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، ڈاکٹر صاحب مجھے دوائی دیں، میری مدد کریں۔ اس مدد کو کہتے ہیں ما تحت الاسباب، یعنی یہ مدد اسباب سے منسلک ہے، اور یہ ہر بندہ دوسرے کی کر سکتا ہے۔ غریب امیر کی کر سکتا ہے، امیر غریب کی کر سکتا ہے، عالم جاہل کی کر سکتا ہے، جاہل عالم کی کر سکتا ہے۔ جو کسی فن کا ماہر ہے وہ فن کے جو ماہر نہیں ہے اس کی مدد کر سکتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، اور یہ ایک عرفی بات ہے، عرف عام ہے، اور اس میں ہر بندہ، یہ میرے اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو مربوط، اس مخلوق اپنی کو مربوط بنایا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی مدد کے محتاج ہیں۔ اگر ایک کروڑ پتی اور ارب پتی صنعت کار ہے تو وہ مزدور کا محتاج ہے، مزدور اس کی دی ہوئی سیلری کا محتاج ہے۔ ایک عالم ہے، وہ اپنے روزمرہ کے امور کے لیے ایک خادم کا محتاج ہے، وہ جو اس کی خدمت کرے، اس کو وقت پہ مطلب ہے چیزیں فراہم کرے۔ ایک دوسرے سے اللہ نے سسٹم کو مربوط کیا ہوا ہے۔ وہ میں ایک عام مثال دیا کرتا ہوں کہ یار آپ کھانے کا ایک لقمہ اور ایک نوالا منہ میں جب ڈالتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں کتنے لوگوں کی محنت شامل ہے۔ بھئی زمیندار نے فصل کو تیار کیا، اپنی زمین کو تیار کیا، اس میں فصل بوئی، پھر وہ فصل ہوئی، پھر اس فصل کو وہ لے کے مطلب جب تیار ہوئی بازار میں بکی گئی، لے کے مشین پہ گیا، آٹا وہ اس کو پیسا گیا، اس کا آٹا بنا، آپ خرید کے گھر لائے، گھر والوں نے کھانا پکایا، آپ نے برکی اٹھا کے منہ میں ڈال لی، نوالا منہ میں ڈال لیا۔ اب اس ایک نوالے میں کتنے لوگوں کی محنت اور رابطہ شامل ہے۔ اسی طرح دنیا کا کوئی بھی کام، یہ میرے اللہ کا ایک نظام ہے، اس نے لوگوں کو ایک دوسرے سے مربوط کیا ہوا ہے۔ اس مدد کو کہتے ہیں ما تحت الاسباب، یعنی جو اسباب کی محتاج ہو، اسباب کے تحت ہو، اور ایک مدد ہے ما فوق الاسباب، یعنی جو اسباب سے اوپر ہو، جس کا بظاہر کوئی سبب نظر نہ آتا ہو۔ وہ مدد ہمارا جو مطلب اہل سنت کا اور دوسرے لوگوں کا آپس میں اس بات پہ ایک مطلب اختلاف ہے، وہ یہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ما تحت الاسباب تو سب لوگ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی، لیکن ما فوق الاسباب یہ مدد نہیں کی جا سکتی۔ جبکہ ہمارا یہ کہنا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ یہ مدد بھی کی جا سکتی ہے جس کے بظاہر سبب نظر نہ آتے ہوں۔ مثلا آپ قرآن کریم کی سورہ مبارک نمل پڑھیے، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے وہ ملکہ بلقیس والا واقعہ آپ لیں، وہ ایک طویل واقعہ ہے۔ ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا اس کو ہزاروں لوگ مل کے اٹھاتے تھے، یعنی سینکڑوں کی بھی بات نہیں تھی، اتنا بڑا اور بھاری وہ تخت تھا۔ ملکہ بلقیس ایک ملک کی مطلب ملکہ تھی، بادشاہی کرتی تھی، اور قرآن کریم میں اس کا واقعہ بیان کیا گیا، بعد وہ مسلمان بھی ہو گئی تھی۔ ہزاروں میل تخت دور ہے، ہزاروں میل۔ ملکہ اپنے ملک سے نکل چکی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی ہے، مجلس لگی ہوئی ہے۔ آپ کی مجلس میں انسان بھی بیٹھتے تھے، جنات بھی بیٹھتے تھے، اور مطلب یہ اللہ نے آپ کو ایک خاص معجزہ عطا کیا تھا کہ
جانور پرند چرند سب آپ کے ماتحت تھے، آپ کی حکومت بلکہ ہواؤں پہ بھی تھی۔ آپ کا تخت جو ہے، آپ جب سفر کرتے تھے تو تخت پہ بیٹھتے تھے اور ہوا کو یہ حکم دیتے تھے کہ میرے تخت کو فلاں جگہ پہنچانا، وہ تخت ایسے اڑا کرتا تھا۔ جیسے آج آپ جہازوں پہ سفر کرتے ہیں، اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے اوپر سفر فرماتے تھے اور ہوا بھی آپ کے تابع تھی۔ آپ کی جو مجلس تھی اس میں جنات بھی بیٹھتے تھے، انسان بھی بیٹھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ ملکہ وہاں سے چل پڑی ہے، ظاہر سی بات اس کو تو کچھ دن لگنے تھے، ہزاروں میل کا سفر تھا، ہوائی جہاز کی بات تو تھی نہیں کہ گھنٹے 2 گھنٹے میں وہ پہنچ جاتی، اس میں بھی تو کچھ دن لگنے تھے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ملکہ کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت جو ہے وہ یہاں موجود ہونا چاہیے۔ آپ کی محفل میں جو لوگ بیٹھے تھے، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک جن کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی کہ حضور میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے اس تخت کو یہاں لا دوں گا۔ مجلس مطلب فرض کریں اگر صبح بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 12 بجے اٹھتے ہیں، دوپہر کو اٹھتے ہیں یا ظہر کو اٹھتے ہیں، تو جن نے کہا کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں اس تخت کو آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے لا سکتا ہوں۔ ظاہر جنات کے پاس بہت بڑی طاقت ہوتی ہے اللہ کی دی ہوئی، اور بڑا مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب ماڑا جا جنا ہوا جس کو جن چمٹ گئے تو چھیں کو مطلب رگڑتا رہتا ہے نا کہ لوگ کیوں ہے اس کو آتے جن چمٹ گیا تمہارا مطلب ہے یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر ایک پاور ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ نے آپ کو علم دیا ہوا تھا، آپ کو پتا تھا کہ یہ تخت اس سے پہلے بھی آ سکتا ہے۔ اور یہ کمال میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کی عقلوں پہ جو اولیاء کی کرامتوں پہ، انبیاء کے معجزوں پہ تانا زنی کرتے ہیں اور مطلب مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ قرآن کی مار ہے، اللہ کی مار ہے، ان کو قرآن کی سمجھ نہیں ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک ایسا بندہ جو کتاب کا علم رکھتا تھا، جو عالم تھا، جو عالم ربانی تھا۔ علماء میں بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو ویسے اوپر سے پڑھے ہوتے ہیں، بس وہ تھیوریاں بیان کرتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو اللہ نے جن کے دل کو اپنی طرف موڑا ہوا ہوتا ہے، جو تزکیہ باطنی اور تعلیم باطنی سے بھی مزین ہوتے ہیں اور بصارت کے ساتھ بصیرت بھی رکھتے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ دل بینا بھی خدا سے کر طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، کہ اللہ سے وہ دل مانگ کہ جو دیکھنے والا ہو۔ اندھے دل والا بندہ اندھا ہی ہوتا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، قرآن کریم نے اس کو یوں بیان کیا، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ ان کے قلوب دل ہیں سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام وہ تو جانور ہیں، بل ہم اضل بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یعنی یہ بظاہر تو نظر آتے ہیں جی بڑا مطلب عالم ہے، بڑی پگڑی ہے، بڑا جبہ، بڑا سسٹم، بڑا معاملات، لیکن وہ اوپر سے ہی ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور کئی حدیث ہیں، صحیح حدیث بخاری اور مسلم میں سے ستہ میں، کہ ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے قریب جن کی عبادتوں کے سامنے تم اپنی عبادتوں کو ہیج سمجھو گے، تم سمجھو گے یار نماز تئی جڑیں پڑھ دینا سیدھا پڑھ ہی نہ سکتے۔ وہ قرآن کریم پڑھیں گے، تم سمجھو گے یار یہی تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تو قرآن پاک پڑھ ہی نہیں سکتے۔ یعنی اتنی وہ بظاہر خشوع اور خضوع سے عبادتیں کریں گے، علم میں بظاہر بہت بلند درجے پہ فائز ہوں گے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم حدیث کا کہ وہ جو ان کا پڑھنا ہے وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، وہ گلے سے اوپر ہی ہوگا، لوگوں کو
دکھانے کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہوں، اور لوگ بیوقوف بن رہے ہیں۔ آج آپ نہیں دیکھتے یہ سوشل میڈیا کی وبا نے جہاں لوگوں کو ایک معلوماتی دنیا دیا، وہیں لوگوں کا ایمان اور یقین اور سسٹم کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ اور آپ لوگ بھی ہیں، ہر طرح کی چیزیں سنتے رہتے ہیں۔ میں اکثر نصیحت کرتا ہوں خاص کر اپنے جوانوں کو، اپنے ان لوگوں کو جو دینی ذوق رکھتے ہیں، یار ہر بندے کو نہ سنا کرو۔ آپ کسی ہندو کو سنیں گے نا، وہ ایسی دلیلیں دے گا، ایسی باتیں کرے گا، آپ کو کیا پتہ ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، اس کے بعد اس کی کیا دلیل ہے، کیا دلیل؟ آپ تو کہتے ہیں نہیں، ہو اس ہندو تو بڑا زبردست بیان کیتا ہے جی، لہٰذا میں بھی ہندو ہو جاؤں نا، ایسے تو نہیں ہو سکتا بھائی۔ مطلب ہر بندہ اپنے بیان کی دلیل رکھتا ہے، اور لوگ ایسی ایسی دلیلیں دیتے ہیں کہ عام بندے کی مطلب وہ جس کو آپ انگریزی والے لوگ کہتے ہیں کامن سینس، عقل عام، وہ کوئی قرآن و سنت سے آپ کو دلیل نہیں دیں گے، وہ ایک ایسی بات کر دیں گے جو عام طور پہ آپ کو ایک دم متاثر کر دے گی، ہاں یار یہ تو واقعی بندہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو نہیں سننا چاہیے۔ ہر ایک کو جب آپ سننا شروع کریں گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں جو ولی کی کرامت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں مذاق کرتے ہیں، وہ ایک مشہور خناس ایک نکلا ہوا ہے نا کہ بابے تک کچھ ہے ہی نہیں، ہے نا، اور یاسر صاحب تو آپ کو تو پتا ہوگا ماشاءاللہ۔ تو وہ مذاق اڑاتا ہے، وہ اللہ کے ولیوں کے مذاق اڑاتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے، اور ہمارے بے وقوف احمق اور ایمان سے خالی لوگ اس کی باتوں کو سن گئے تو واہ 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 واہ، یہ تو سب سے بڑا سکال ہے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے جب جن نے عرض کی کہ حضور میں وہ تخت آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، تو چونکہ آپ کو اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں یہ علم تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تخت جو ہے یہاں وہ شخص بھی موجود ہے کہ جو اس تخت کو اس جن سے بھی پہلے لے آئے گا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، جو کتاب کا علم رکھنے والا شخص تھا، جس کو اللہ نے بصارت کے ساتھ بصیرت بھی دی تھی، انہوں نے کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور میں اس تخت کو پلک کے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی لے آؤں گا۔ تو جب آپ نے پلک جھپکی، آپ نے دیکھا کہ تخت آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ یہ جو تخت کا لمحے یعنی پلک جھپکنے میں ٹائم ہی کتنا لگتا ہے بھائی، یہ سیکنڈ کا بھی کچھ حصہ لگتا ہے اس میں پلک جھپکنے میں، اور اگر آپ پلکیں نہ جھپکنا، یا جس کی پلکیں نہ جھپکتی، یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ یہ پلکیں جھپکنا بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ تو پلک جھپکنے سے پہلے جب آپ نے تخت کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اب یہ جو مدد تھی یہ ما فوق الاسباب تھی، کیونکہ ہماری بات یہ تھی نا کہ مدد دو طرح کی ہے، ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب۔ ما تحت الاسباب تو سب ایک دوسرے کی کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے ان لوگوں سے اختلاف ہے وہ یہ کہ ما فوق الاسباب مدد، ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی سے ما فوق الاسباب مدد مانگنی ہی نہیں چاہیے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ ما فوق الاسباب مدد بھی اللہ والے کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے پہلی اور بڑی دلیل یہ ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ وہ تو آپ کو ایک آیت سنائیں گے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ آیت پڑھتے ہو تو یہ آیت بھی پڑھو، وہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے، یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ،
وجبریل وصالح المومنین، اللہ جو ہے وہ نبی کا مولا ہے، مددگار ہے، جبریل ان کے مددگار ہیں، وصالح المومنین اور نیک مومن ان کے مددگار ہیں۔ یعنی بالکل واضح قرآنی آیات ہیں، کوئی اس میں ابہام نہیں، کوئی شک نہیں ہے، کوئی اس کو ظاہر سے پھیر نہیں سکتا، کیونکہ ان میں بالکل واضح طور پہ بیان ہے کہ تمہارا مددگار اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے اور ایمان والے بھی ہیں۔ اب اس میں مدد جو ہے، جس طرح میں عرض کروں، ما فوق الاسباب، ما فوق الاسباب مدد، یہ اللہ کے رسول بھی کر سکتے ہیں اور اللہ والے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم نے عبادت اور استعانت کی بات کی تھی کہ یہاں تقریباً ہماری 4 نشستیں اسی پہ چلی تھی کہ عبادت اور استعانت کا باہمی کیا تعلق ہے، عبادت اور مدد کا باہمی کیا تعلق ہے۔ تو آج عبادت اور استعانت میں فرق کی میں تھوڑی سی بات کرنے آپ سے جا رہا تھا، اس لیے پہلے میں نے مدد کی بات کی کہ انشاءاللہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بالکل صحیح حدیث کی روشنی میں واضح کروں گا کہ اللہ والوں سے مدد مانگنا جائز ہے، اور یہ امت کا متفقہ عقیدہ تھا آج سے تقریباً 200-250 سال پہلے۔ یہ 200-250 سال جو ہمارے غلامی کے 300 سال کا عرصہ گزرا ہے، اس غلامی نے ہمیں جہاں ذہنی طور پہ بانجھ کر دیا، وہیں فکری طور پہ بھی بانجھ کر دیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو بندہ یہ بات کہہ رہا ہے بس وہی ٹھیک ہے۔ بھائی کوئی مطلب ہمارے اندر تحقیق کا مادہ نہیں ہے، سننے کا مادہ نہیں ہے، ہم جو ایک لکیر کے فقیر بن گئے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یار، یہ جو کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، بس کوئی خود مطلب اس کو تلاش نہیں کرتے، علم میں کوشش نہیں کرتے۔ اب دیکھیں نا، اس میں عبادت اور استعانت میں جو پہلا فرق میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس میں فرق کیا ہے؟ آپ سورہ فاتحہ کے یہی پہلی 3 آیات پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں اللہ نے پہلے اپنی مطلب جو پہلی 3 آیات ہیں، اس میں اللہ نے اپنی 4 صفات بیان فرمائی، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ رب، رحمان، رحیم اور یوم الدین کا مالک، یہ 4 اللہ نے اپنی صفتیں بیان فرمائی پہلی 3 آیات میں۔ اور آپ دیکھتے ہیں اہل علم اس بات کو سمجھ لیں گے، میں کوشش کرتا ہوں میں اپنی بات سادے انداز میں پیش کروں تاکہ عوام بھی کچھ مطلب عوام کو بھی اس سے استفادہ ہو، جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ لیکن اگلی آیت پہ جب آپ جائیں گے نا، 4 پہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلی 3 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ہی رو میں ان کو بیان کیا ہے، اور صفات کو تسلسل کے ساتھ، اس میں کوئی حرف عطف نہیں لایا گیا۔ ایک ہوتا ہے حرف جار جو ملانے کے لیے ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے حرف عطف۔ عطف وہ ہوتا ہے دو چیزوں کو جدا کرنے کے لیے، 2 باتوں کو الگ الگ بیان کرنے کے لیے۔ میں اور آپ گئے، میں اور آپ آئے، یہ اس کو ہم لفظ یا حرف عطف کہیں گے کہ چونکہ میں الگ ہوں، آپ الگ ہیں، تو جب آپ بیچ میں عطف لائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ 2 چیزوں میں امتیاز پیدا کر رہے ہیں، فرق پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن جب چیزوں کے درمیان عطف کا حرف عطف نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کوئی مغایرت نہیں ہے، ان میں کوئی یہ الگ الگ 2 چیزیں نہیں بلکہ دونوں چیزیں ایک ہیں۔ جیسے الرحمن الرحیم، الرحمن والرحیم نہیں فرمایا،
یعنی اس میں عطف، کیونکہ رحمان بھی اللہ کی صفت ہے اور رحیم بھی اللہ کی صفت ہے، لیکن جب آگے اللہ نے یہ حرف عطف لایا ایاک نعبد، مت کہنے تو ہم کہتے ہیں نا، لیکن سکھائی تو ہمیں یہ اللہ نے ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو اور ہے نا واو عطف، اس کو واو عاطفہ کہتے ہیں گرامر کی زبان میں۔ واو عاطفہ لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ عبادت اور ہے اور استعانت اور ہے۔ عبادت الگ شے ہے، استعانت الگ شے ہے۔ یاد رکھیں عبادت کسی کی بھی جائز نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہ بالکل پکی اور مضبوط بات ذہن میں رکھیں۔ کوئی بندہ اگر یہ سوچے گا بھی کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کروں تو وہ گمراہی میں پڑ جائے گا، اور اگر عبادت شروع کر دے گا تو وہ کفر میں چلا جائے گا۔ یہ بات بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ بغیر علم کے کسی کے اوپر فتویٰ لگا دیں، کسی کو مشرک کہہ دیں، کسی کو بدعتی کہہ دیں، اگر وہ ایسا نہ ہوا تو پھر وہ فتویٰ آپ پہ لوٹے گا، پھر آپ مشرک بن جائیں گے، آپ بدعتی بن جائیں گے۔ یہاں اللہ نے عبادت اور استعانت کو الگ الگ بیان کیا۔ عبادت کسی بھی امت میں جائز نہیں تھی، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور اقدس تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، کسی کی شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت بالکل نہیں تھی۔ ہاں سجدہ تعظیمی، سجدے بھی دو طرح کے، ایک سجدہ ہوتا ہے تعظیم کے لیے، ایک ہوتا ہے عبادت کا سجدہ، ایک ہوتا ہے تعظیم کا سجدہ۔ آپ تعظیم کا سجدہ پہلی شریعتوں میں کر سکتے تھے، جائز تھا، لیکن عبادت کا سجدہ کسی بھی شریعت میں کبھی بھی جائز نہیں ہوا۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جو سجدہ کیا ملائکہ نے، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے، ان کے والدین نے جو سجدہ کیا، وہ سجدہ تھا تعظیم کا، عبادت کا نہیں تھا۔ اسی طرح پہلی شریعتوں میں یہ تعظیمی سجدہ جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں یہ بالکل یہ بھی منسوخ ہو گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ درخت آپ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ پتھر آپ کو سجدہ کرتے ہیں، جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ سے محبت کریں، ہمیں بھی اجازت دیجیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں اولاد کو حکم دیتا کہ وہ والدین کے آگے سجدہ کرے، اور بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کے آگے سجدہ کرے، لیکن میری شریعت میں سجدہ جائز بالکل نہیں ہے۔ اسی بلکہ ہمارے علماء نے، آپ اعلی حضرت کو پڑھیں، امام احمد رضا خان محدث بریلوی ان کو پڑھیں، آپ اعلی حضرت گولڑوی کو پڑھیں، انہوں نے قبروں پہ جھکنے سے بھی منع فرمایا، قبر کو چومنے سے بھی منع فرمایا، یعنی اتنی احتیاط کرتے تھے وہ لوگ۔ بالکل مرشد کے پاس جائیں ان کے ہاتھ چومنا جائز ہے، اور جو لوگ جہالت میں بالکل مطلب سجدے کسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں وہ تو بالکل خلاف شرع بات ہے۔ اسی طرح قبروں میں بھی، قبر پہ بھی جائیں، کسی بھی اللہ کے ولی کے مزار پہ جائیں، والدین کی قبروں، سب سے بڑا ولی تو اولاد کے لیے اس کے ماں باپ ہیں، وہاں پہ بھی جائیں، یہ آرڈر نہیں۔ بلکہ میں آپ سے عرض کروں، ایک صحیح حدیث ہے والدین کی قبر کو چومنے پہ۔ اس صحابی نے جب منت مانی تھی، ایک صحابی نے منت مان لی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا، یعنی جو سر والا طرف ہے ادھر بھی بوسہ دوں گا اور پاؤں والی جگہ کو بھی بوسہ دوں گا۔ اب حاجت پوری ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میں نے تو جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینے کی منت مانی تھی، تو اب کیا ہوگا؟ اب تو جنت کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، ابھی تو دنیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے پاؤں کو بوسہ دو، باپ کی پیشانی کو بوسہ دے دو، تیری قسم پوری ہو جائے گی۔
اب دیگر صحابہ وہاں موجود تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے تو والدین زندہ ہیں، اگر کسی کے والدین فوت ہو چکے ہوں وہ ایسی منت مان لے تو میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں کے پاؤں کی طرف جا کے بوسہ دے پاؤں کو، اور باپ کی پیشانی کی طرف جا کر بوسہ دے۔ یعنی اس پہ باقاعدہ یہ اس کو نص کے طور پہ جو لوگ قبر کو چومنے کے قائل ہیں وہ یہ دلیل لاتے ہیں کہ اگر والدین کی قبر کو چومنا جائز ہے تو مرشد کی قبر کو بھی چوم سکتے ہیں، اللہ کے ولی کی قبر کو بھی چوم سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے جو امام ہیں، امام محمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت گولوی جن حضرات کو ہم فالو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مت چومو مت چاٹو، ایک ہاتھ کا فاصلہ رکھ کے دور کھڑے ہو کر ان کے لیے فاتحہ پڑھو اور ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعا کرو۔ اتنا صاف ستھرا عقیدہ جس ملت کا ہو، اس کو اگر کوئی بدبخت اپنے مطلب ہے وہ خواہشات پورے کرنے کے لیے فتوے لگائے تو پھر اس کو اللہ کے آگے تو جواب دینا پڑے گا نا جی۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ہمارے لوگوں نے اس میں بہت احتیاط کی ہے، بالکل ہاں تعظیم کرنے کا ہمارے ہاں یہ ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے مَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ یعنی چھوٹوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ بڑوں کا احترام کریں، اور بڑوں پہ بھی لازم ہے کہ وہ چھوٹوں پہ شفقت کریں۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی عبادت نہ پہلی امتوں میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز تھی، نہ اس امت میں ہے۔ ہاں پہلی امتوں میں تعظیم کا سجدہ تھا، اس امت میں اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ بلکہ میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں، حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی ایک صوفی گزرے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس سلسلے میں سے ایک شخصیت تھے، بہت پڑھے لکھے تھے، بڑے ادیب تھے۔ انہوں نے مرشد کے آگے سجدہ تعظیمی کے جواز میں ایک رسالہ لکھا، انہوں نے ایک رسالہ لکھا جس میں مرشد کو تعظیم کا سجدہ کرنا انہوں نے کہا کہ جائز ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس رسالے کے رد میں ایک رسالہ لکھا جس میں 100 آیات قرآنی اور احادیث سے آپ نے واضح کیا کہ مرشد کیا کسی کے بھی آگے سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کے صاف ستھرا اور واضح کیا عقیدہ؟ لیکن یہ عبادت کی بات آ گئی، بالکل یہ طے ہے۔ لیکن جہاں تک استعانت کا تعلق ہے، مدد مانگنے کا تعلق ہے، وہ ماتحت الاسباب تو سارے مانگتے ہیں، اس میں تو کوئی کنفیوژن کی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن ما فوق الاسباب، اس مدد کو مانگنا بالکل جائز ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں جائز ہے۔ اور اسی یہ جو آیت جو میں نے آپ کے سامنے میں نے عرض کی کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں واو عاطفہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ عبادت اور ہے، استعانت اور ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو ایک دو چیزیں میں پیش کر کے پھر ہمارا شاید ٹائم بھی مکمل ہو جائے گا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو سلطان سکندر تھے ذوالقرنین، ان کو جب لوگوں نے وہ ایک جگہ گئے، قرآن کریم سورہ کہف میں اس کا بڑا بیان ہے کہ وہ وہاں پہ گئے جہاں سورج طلوع ہوتا تھا، جہاں سورج غروب ہوتا تھا، ایک دیوار کے پاس گئے، وہاں پہ یاجوج اور ماجوج کی شکایت ملی، وہ ایک بات لمبی بات ہے۔ تو انہوں نے ان لوگوں سے فرمایا اعینونی بقوہ۔ یہ آج میں قرآن کریم کے دلائل پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ زندگی تو آئندہ میں حدیث کے اور تعامل صحابہ پیش کروں گا کہ صحابہ نے باقاعدہ حضور سے ما فوق الاسباب مدد مانگی ہے، اور صحیح حدیث بالکل۔ میں اسی لیے یہ ساری چیزیں لکھ کے میں اتنی محنت کرتا ہوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ بس اب میں پھر آپ ناراض ہو جائیں گے، اگلی بار نہ کرنا، خفا افسوس۔
صحابہ یہ پوری بالکل سارے حوالہ ہر چیز الحمدللہ میرے پاس یہ نوٹ ہوتی ہے. یہ صرف قرآن کریم سے میں آپ کو آج دلائل دوں گا، پھر ہمارا وقت برابر ہو رہا ہے. اعینونی، تم میری مدد کرو، بقوہ، پوری قوت کے ساتھ. تم کیا کرو؟ سلطان سکندر لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کرو؟ میری مدد کرو. اعینونی بقوہ. اچھا، ایک اور موقع اللہ کا قرآن کریم سے، جیسے میں نے کہا قرآن کریم، اب یہاں اگر خدا نخواستہ انہوں نے کہا جو اعینونی میری مدد کرو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اعبدونی میری عبادت کرو یا اعبدو عبادت کرو تم، نہیں، اعینونی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت الگ شے ہے اور استعانت مدد الگ شے ہے. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ایمان والوں کو مخاطب فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایمان والو مدد مانگو صبر اور نماز سے. صبر اور نماز کے ساتھ کیا کرو؟ مدد مانگو. استعینوا. اب اللہ نے پورے قرآن مجید میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ اعبدوا بالصبر والصلاۃ، یعنی عبادت کا لفظ جو ہے نا وہ کہیں استعمال نہیں ہوا، مدد کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس سے یہ چیز واضح ہوگی کہ عبادت یہ اور ہے، استعانت اور شے ہے. عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کی جا سکتی، جبکہ استعانت، اور میں پھر جب تفسیر پہ آؤں گا انشاءاللہ میں فتاوی کی روشنی میں جن بزرگوں نے یہ استعانت کا مطلب کیا ہے، کیوں ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں سے استعانت لیں، یہ کیا ضروری ہے، کیوں ہے، یہ بھی قرآن کریم نے ہی ہمیں راستہ دکھایا. اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈو. یہ حکم بھی اللہ نے دیا ہے. یہ بھی قرآنی آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، یعنی گناہ کر لیں، پھر کیا کریں؟ جاؤک، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. فاستغفر اللہ، استغفار کریں اللہ کی بارگاہ میں. واستغفر لهم الرسول، آپ بھی ان کے لیے مغفرت مانگیں. لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحیم پائیں گے. یار اللہ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے نا. کیا ضرورت ہے کہ ہم مطلب کوئی بندہ اگر اس سے گنجائش بات انسان ہے، مرکب من النسیاء الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان تو بھول اور نسیان سے کا مرکب ہے. اگر اب ایک بندہ ہے مکہ میں، اس سے کوئی جرم سرزد ہوتا ہے، مدینہ میں ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں یا حضور مدینہ میں، وہ سینکڑوں میل سفر کر کے وہاں کیا جانے کی ضرورت ہے اس کو. یہ اللہ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. لیکن یہ اللہ نے ایک راستہ دکھایا ہے، اللہ نے ایک تعلیم دی ہے کہ شوق تیرا بقول اقبال، شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. یا رسول اللہ، اگر آپ کا وسیلہ، اللہ نے اپنی پہچان کے لیے ہمیں حضور کا وسیلہ عطا فرمایا. وہ تو قادر تھا نا جی، کہ جس کے ایک حکم کن سے پوری کائنات کا نظام، پوری کائنات بن گئی. اس سے کیا مشکل تھا کہ وہ اپنا پیغام ہم تک بغیر کسی نبی اور رسول کے وسیلے اور واسطے کے پہنچاتا. لیکن اس نے ایک نظام وضع کیا ہے، اور اللہ کے نظام سے باہر رہ کے کوئی شخص ایمان کی حالت میں زندگی نہیں گزار سکتا. تو میرے بھائیوں، آج کی اس نشست میں چونکہ پھر وقت مختصر ہی ہوتا ہے، تو میں نے صرف
قرآن کریم کی روشنی میں آپ پہ یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ عبادت اور ہے، استعانت اور ہے۔ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی قطعاً کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ استعانت اور مدد اللہ کی مدد کا مظہر جان کے کسی اللہ والے سے جو اللہ کا نیک بندہ ہو اس سے استعانت کی جا سکتی ہے۔ یہ بالکل قرآنی حکم ہے، بالکل شریعت کے مطابق ہے، اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے۔ انشاءاللہ و بعون اللہ اس عنوان پہ ہم مطلب زندگی رہی تو اگلے جمعہ کو میں بات کروں گا حدیث پاک کی روشنی میں اور مفسرین محدثین کے اقوال کی روشنی میں، اور خاص کر تعامل صحابہ سے کہ انہوں نے ما تحت الاسباب میں تو مدد مانگی ہے حضور سے، لیکن ما فوق الاسباب مدد بھی حضور سے مانگی ہے اور حضور نے ان کی مدد کی ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام کا عمل انشاءاللہ صحیح احادیث سے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔